اسی طرح علوم القرآن کے مباحث میں سے ایک بڑی اہم بحث ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تدوین قرآن۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تو اس میں کہ قرآن پاک جو ہے یہ کیسے لکھا گیا، کیسے مدون ہو گیا، تو یہ بحث بھی ایک بڑی اہم ترین بحث ہے علوم القرآن کے ابحاث میں سے۔ یہ اس وجہ سے اہم بحث ہے کہ قرآن پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کیا مکمل کتابی شکل میں تھا؟ اگر مکمل کتابی شکل میں تھا تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس کو ایک الگ کتابی شکل میں اس کو لکھیں؟ اور پھر اگر انہوں نے لکھ ہی لیا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اسے کیوں تحریر کیا؟ اور تو گویا کہ یہ دو جو جمع قرآن ہوا، ان کے کیا مقاصد تھے اور ان میں کیا فرق تھا؟ تو یہ ایک پوری ایک گویا کہ بحث ہے۔ اسی کے ساتھ اس بحث کے ساتھ پھر یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ بعض جو ہمارے بر صغیر میں بعض ایسے مصنفین آئے، جیسے خاص طور پر علامہ تمنا عمادی، یہ ہمارے بر صغیر کے بڑے ہی ایک قابل قسم کے آدمی تھے۔ پھر منکر حدیث ہو گئے تھے آخر میں تقریباً۔ بعض لوگ ان کو منکر حدیث نہیں مانتے، لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے حدیثوں پہ تنقید کی ہے تو وہ تقریباً انہی کی صف میں شامل ہو جاتے۔ تو علامہ تمنا عمادی صاحب اور دوسرے حضرات نے خاص طور پر جمع قرآن کی ان روایت پہ تنقید کی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس واقعے کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حضرت ابوبکر نے لکھا یا حضرت عثمان نے اس کا ایک نسخہ تیار کیا، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک قسم کی ایسی روایات ہیں جو گڑی گئی ہیں، اور اس کے ان کے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر یہ موقف اس لحاظ سے بڑا مشکل ہے کہ یہ روایات بخاری کی ہیں، اور یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مسلم موقف ہے، یعنی متوارث ہمارے اسلاف میں یہ موقف چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے جو ہو چکا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ کوئی روایت ہے، ایک یہ کہ اس واقعے کو نقل کرنے والے لوگ، ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ظاہر اس کا انکار بڑا ایک قسم کا نا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ موقف اس میں پھر الگ ایک قسم کی مشکل ہے۔ اور پھر اس حوالے سے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں خاص طور پر انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے جمع قرآن کی روایات کو بھی مانا جائے، اور اس بات کو بھی مانا جائے کہ قرآن پاک جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل موجود تھا۔ تو وہ ایک بڑا بہترین قسم کا موقف ہے۔ تو آپ لوگوں کو موقع ملے تو مولانا مناظر صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے گا، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے تدوین قرآن کے نام سے۔ تو ایک یہ بحث ہے علوم القرآن کے موضوعات میں سے جو پڑھنے کا ہے اور آپ کو ذہن میں اسے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ علوم القرآن کے موضوعات میں سے ہمارے برصغیر کے کانٹیکسٹ میں، خاص طور پر برصغیر کے سیاق و سباق میں ایک بحث پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیسا کیا جائے اور کس طرز پہ کیا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ایسی آیتیں ہیں جس میں کسی نبی کی طرف گناہ کی نسبت ہوتی ہے، جیسے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور اسی طرح غوا کا مطلب بھی ہوتا ہے گمراہ ہونا یا بہک جانا۔ یا اسی طرح خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے نا سورۃ الضحیٰ میں ضلال کی نسبت کی گئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ تو ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ اب یہ ایک آیت ہے، اب اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ یا اسی طرح مثلا بعض ایسے مقدس شخصیات کے حوالے سے الفاظ بڑے ایسے ہیں جس کو اگر ہم اردو میں جو ہے نا نقل کریں تو وہ گویا کہ ہمارے محاورے میں وہ تھوڑے سے یعنی ٹھیک نہیں لگتے۔ جیسے خاص طور پر نا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ احسنت فرجہا۔ اب فرجہا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ اب یہ جو اس طرح کی آیات ہے، یا اسی طرح مثلا بعض آیتوں میں اللہ کی طرف کچھ ایسی نسبت کی جاتی ہے جیسے اللہ یستہزئ بہم،
تو یا اللہ خیر الماکرین، مکر کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا یا مکر کرنا، سازش کرنا. تو اب یہ ایک بحث بر صغیر کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئی ہے کہ ان جیسی آیات کا کیسے ترجمہ کیا جائے. تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، میں مختصر صرف ظاہر ایک تعارف کر رہا ہوں، تو یہ موضوع آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں، بریلوی مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ ان جیسی آیتوں کا ترجمہ جو ہے نا، وہ لغت کے مطابق نہیں کرنا، شریعت کے مطابق کرنا ہے. یعنی لغت اور شریعت میں کیا فرق ہے کہ اس کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر الفاظ تو یہ ہیں، لیکن اس کی جو تعویل مفسرین کرتے ہیں تو آپ نے ترجمہ بھی تعویلی کرنا ہے. تو وہ اس کا اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو ہمارے اس اردو میں صحیح استعمال نہیں ہوتا یا اس کو صحیح طرح نہیں سمجھا جاتا، تو آپ نے اس کا بماورہ ترجمہ کرنا ہے، اس لفظ کو بیانی نقل نہیں کرنا. جیسے مثلا وہ احسنت فرجا کا آپ ترجمہ کریں کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، بڑی بہترین قسم کا ترجمہ ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ فرجا کا الگ ترجمہ کریں، احسنت کا الگ ترجمہ کریں، آپ اس طرح سے ترجمہ کریں. اب وہ یہ کہتے ہیں، بریلوی حضرات وہ کہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ترجمہ کریں گے جو اس کا لغوی الفاظ ہے تو آپ بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے. لہذا مثلا وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو اللہ نے گمراہ پایا، پھر آپ کو کیا دیا، ہدایت دی. تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو گمراہ کہنا تو گستاخی ہے. تو اس لیے آپ اس کا ترجمہ کریں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس طرح کا ترجمہ کریں گے تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہو جائے گا، یہ بھی گویا کہ بے ادبی اللہ کی شان میں، تو نبی علیہ السلام کی شان میں. تو وہ کہتے ہیں ان کا لفظوں کو لفظوں میں، یعنی لفظی ترجمہ کرنا، یہ سمجھ لو کہ ان الفاظ کا اردو میں ڈالنا بیائی نہیں، یہ غلط ہے. وہ یہ موقف اپناتے ہیں. جبکہ ہمارے دیوبندی حضرات ایک اور موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو الفاظ خود اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں، ظاہر ہے اگر آپ اس کا اردو ترجمہ نہ بھی کریں لفظ تو وہی ہے نا. یعنی عربی زبان میں تو وہ لفظ آ گیا نا. مثلا وال کا مطلب عربی میں گمراہ ہونا ہوتا ہے، ساری عربی ڈکشنریز اٹھائیں اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ. اب آپ اردو میں گمراہ نہ بھی کہیں، اللہ نے تو ضال نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کر لیا نا. یا جیسے احسنت فرجہ کا لفظ اللہ نے تو یوز کیا ہے نا. یا جیسے واللہ خیر الماکرین یا اللہ یستہزئ بہم، یہ الفاظ اللہ نے تو یوز کیے ہیں. اب جب اللہ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم انہی الفاظ کا صرف ترجمہ کرنے پہ کیسے گستاخی کے مرتکب ہوں گے؟ ترجمہ تو کہتے ہی اسی کو ہے نا کہ آپ اگلے بندے کے یا جس ٹیکسٹ کو آپ ڈال رہے ہیں اس کے الفاظ کا جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اسی زبان کے مترادف الفاظ کے ساتھ اس کو کر لیں. تو ہمارے جو بندی حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ ترجمے کے نام پہ اس طرح کی تبدیلی کریں گے تو وہ ترجمہ نہیں ہوگا، وہ تفسیر ہو جائے گی، پھر آپ اس کو ترجمہ نہ کہیں. تو ہمارے جو بندی حضرات کہتے ہیں ترجمہ تو ہم لفظی کر لیں گے، اس کے بعد ہم تشریح میں، تفسیر میں اس کی جو تعویلات ہے، اس کے جو مفاہیم ہیں وہ ہم بیان کریں گے. تو ہمارے دیوبندی حضرات جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ترجمے کی بحث پیدا ہوئی ہے. تو لہٰذا اب دونوں کیا کرتے ہیں، بریلوی حضرات دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ تم گستاخی کرتے ہو، اور بریلوی حضرات دیوبندی حضرات بریلیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہو، تم ترجمے کے نام پہ غلطی بات کرتے ہو. جیسے مثلا میں اس کی ایک مثال سے بڑی بات واضح ہو جائے گی. سورۃ الفتح میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور پھر آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب اس کا سمپل سا ترجمہ ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں اور مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کے گناہوں کے لیے استغفار کریں. لِذَنبِكَ، آپ اتنی عربی تو ماشاء اللہ سمجھتے ہیں. تو ذم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ کا گناہ. تو اب وہ یہ کہتے ہیں، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تو گناہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب نبی علیہ السلام کے گناہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کا ترجمہ ایسا ہوگا کہ آپ مومنین کے لیے استغفار کریں. یعنی آپ کے گناہ، دراصل مفسرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گناہ کی استغفار کریں، ظاہر ہے آپ وسلم کے تو گناہ نہیں ہے، تو یہ دراصل مومنین کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے گناہ کے آپ استغفار کریں.
اب وہ اس کا تعویلی ترجمہ کرتے ہیں، تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے گویا کہ کتاب اللہ میں تحریف کر دی، کہ آپ نے وستغفر لذنبک کا ترجمہ کیا کہ آپ مومنین کے گناہوں کی معافی مانگے، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگے، آپ قرآن میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں نہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی، ایک دوسرے پر فتوا بھی لکھے، یعنی ایک دوسرے پر اس طرح کے احکامات لگائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک جو ہے نا ہمارے بر صغیر کے سیاق و سباق میں ایک بڑی لمبی بحث چلی ہے، جس سے کوئی کسی نے کسی عالم کو نہیں بخشا۔ یعنی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحم اللہ کا ایک رسالہ ہے، رضا خانی ترجمہ اور تفسیر پہ ایک نظر، کبھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی، یہ کر دی۔ اور اس طرف سے جو دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات نے لکھا ہے، اس میں آپ حضرت تھانوی کے تراجم دیکھو جو انہوں نے حوالے نقل کیے ہیں، اور اسی طرح باقی حضرات کے، تو انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ اس میں یہ کیا ہے کہ یہ حضرات جو ہے نا یعنی انہوں نے گویا کہ یعنی جو ہے نا اس کو گستاخی کی۔ تو یہ غالباً اس طرح سے نہیں ہے، نہ وہ تعریف کر رہے ہیں نہ یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ترجمہ ہونا کیسا چاہیے۔ ترجمہ کیا قرآن کے الفاظ کے مطابق ہونا چاہیے، یا ترجمہ تعویلی ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں جس طرح، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو دیوبندیوں کا موقف صحیح لگتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس بحث کے پیدا ہونے سے پہلے، جب یہ بحث ابھی تو پیدا ہوئی، اس سے پہلے جو تراجم ہو چکے ہیں، جیسے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا فارسی ترجمہ ہے، تو وہ سارے لفظی ترجمے، اور ظاہر ہے ترجمہ کہتے بھی اسی کو ہے۔ تو لہٰذا اس میں دیوبندیوں کا موقف بہرحال مجھے درست لگتا ہے، لیکن بہرحال بریلوی اس کو اپنے ایک خاص انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ یہ بھی بڑی ایک اہم بحث ہے علوم القرآن کے حوالے سے، جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد علوم القرآن میں ایک بڑی بحث کی جاتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مشکلات القرآن۔ آ، بلکہ اس کی طرف آنے سے پہلے ایک اور بحث کی جاتی ہے علوم القرآن میں، اس کو کہتے ہیں احرف سباق یا قرآت کا مسئلہ، کہ احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 7 حرفوں پر یا 7 طریقوں پہ نازل کیا۔ اب سبا احرف کیا چیز ہے، اور اسی طرح 7 سے کیا مراد ہے، کتنے طریقوں پر اللہ نے اس سے نازل کیا، یہ ایک ہے کہ علوم القرآن کے ٹف، مشکل ترین مباحث میں سے۔ پھر اسی میں ظاہر ہے قرآن قراتوں کے مطابق پڑھا جاتا ہے، مختلف قراتوں کے مطابق۔ تو ایک بحث یہ بڑی ٹف ہے کہ یہ قراتیں کس طرح سے وجود میں آئی ہے اور کیا تھی، کیا یہ قراتیں سبا احرف کی ایک شکل ہے، یا سبا احرف الگ ہیں، قراتیں الگ ہیں؟ تو یہ ایک ہے کہ بڑی گنجلک قسم کی بحث ہے اور کافی پیچیدہ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کی جاتی ہے۔ اور یہ بحث اس لیے بھی کافی ضروری ہے کہ مستشرقین حضرات جو ہے نا، جنہوں نے مغرب میں اسلام پہ تحقیق کی ہے، وہ زیادہ تر اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگز ہوئی ہے۔ وہ قراتوں کو قرآن میں تحریف یا تبدیلی کہتے ہیں، کہ مثلا فلاں صحابی کے پاس قرآن اور طرح سے تھا، اور فلاں صحابی کے پاس اور طرح سے تھا، فلاں شہر میں اور طرح سے پڑھا جا رہا تھا، فلاں شہر میں اور طرح سے پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ جو قرات عشرہ، قرات کا مسئلہ، اور احرف سبا کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی علوم القرآن کے اہم مباحث میں سے ہیں، جو ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنے۔ یہ ہم نے صرف، میں اس لیے یہ نام، یہ جو ہے نا یہ گنوا رہا ہوں عنوانات، یا تھوڑا تھوڑا تعارف کروا کے، کہ کم از کم آپ کو موضوع کا تو پتہ ہو کہ یہ ایک بھی ایک موضوع ہے جو اس بحث میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تاکہ کبھی جب آپ اس پر خود مطالعہ کریں تو آپ کو کم از کم وہ بحث یاد ہو کہ علوم القرآن میں یہ بحث بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، بعد میں جب آپ علوم القرآن کی کوئی کتاب دیکھیں، اس میں یہ سارے مباحث دیکھیں، تو آپ کہیں گے استاد نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھایا تھا، ہمیں تو بڑے تھوڑے سے مباحث پڑھا دیے تھے، پتہ نہیں یہ مباحث کیوں نہیں پڑھائے، یہ کیوں نہیں پڑھائے۔ تو ظاہر ہے وقت کا بھی ایشو ہے، اور کچھ یہ مباحث بہت لمبے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا، اگر ہم تدوین قرآن کا صرف موضوع لے لیں، اور اس کو اگر ہم تفصیل سے پڑھنا چاہیں، تو مثلا سب کے مواقف پر ایک دوسرے پر اعتراضات، تو ایک بڑی لمبی بحث بن جاتی ہے۔ لیکن وہ عنوان کے تحت یا کم از کم بحث کے تعارف کے طور پر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علوم القرآن میں ایک بحث جو اردو علوم القرآن کی کتابوں میں تو زیادہ نہیں ہے، لیکن عربی کی کتابوں میں ہے زیادہ تر،
وہ ہے مشکلات القرآن کی بحث۔ مشکلات القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی مشکل جگہ بڑی، یعنی اس کا سمپل سا ترجمہ ہے یا سمپل سا معنی ہے کہ قرآن پاک کے مشکل مقامات، یعنی قرآن پاک کے مشکل مقامات سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ مقامات جن کی تفسیر کرنا، آ، جس کی تفسیر کرنے میں کوئی نہ کوئی اشکال ہے، یعنی یہ مشکل اشکال سے، یعنی جس کی تفسیر کرنے میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی نہ کوئی ایک پرابلم اس میں سامنے آتا ہے جس کی تفسیر کرنے میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشکلات القرآن۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ کیا قرآن پاک میں مشکل مقامات ہیں بھی یا نہیں، یعنی کوئی ایسے مقامات ہیں جن کا معنی کرنے سے یا جن کی تفسیر کرنے سے کوئی نہ کوئی اشکال ہوتا ہو۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، ایسی چیزیں ہیں کہ خود یہ صحابہ کو اشکالات پیدا ہوئے قرآن پاک میں، یعنی قرآن میں اشکال پیدا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس آدمی کا ایمان کمزور ہے، یا اس آدمی جو ہے نا یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ نہیں، قرآن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو پیدا ہوتے تھے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم المہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ہلکا سا بھی ظلم شامل نہیں کیا، یا یوں سمجھ لو ظلم کو مکس نہیں کیا، ہلکا سا نہیں، ظلم کو مکس نہیں کیا، تو وہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ لوگ گویا کہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ ایک بڑا اشکال یا ایک بڑا یعنی قسم کے ان کے ذہن میں شبہ آیا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہ کیا ہو، اور ہم میں سے ہر آدمی اس سے زندگی میں زیادتیاں تو ہو جاتی ہے نا، کم از کم اگر ہم کسی دوسرے پر ظلم نہ کریں اپنے اوپر تو ظلم کر ہی لیتے، جس کو تھے نا انصاف کرنا، کبھی ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کر پاتے، کبھی اپنی اولاد کے ساتھ، کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، کبھی اپنے اساتذہ کے ساتھ، کبھی والدین کے ساتھ، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی اپنے گاہک کے ساتھ، کبھی جس دکاندار کے ساتھ، باقی جن لوگوں سے بھی ہمارے ریلیشنز ہیں نا، تو ہم سے ان ریلیشنز میں ناانصافی ہو ہی جاتی ہے، یا دانستہ ہو جاتی ہے یا نادانستہ ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، انسان ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارا ایمان ظلم سے پاک ہونا چاہیے، اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جس کا ایمان ظلم سے پاک نہیں ہے، ناانصافی تو ہوتی رہتی ہے انسان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے وہ ناانصافی مراد نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ پھر دلیل میں یہ پیش کیا کہ دیکھو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان میں شرک کو مکس نہ کرو، تب تم ہدایت پر ہوگے، یا تب تمہارا ایمان معتبر سمجھا جائے گا۔ اب دیکھو، ظلم کا لفظ آ رہا تھا لیکن اس لفظ سے صحابہ کرام جو ہے نا وہ اور طرح سے سوچے سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی صحیح صحیح جو اس کا معنی ہے وہ بیان کر دیا۔ یہ اسی طرح جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا قیامت کے احوال بیان کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے نا لوگ جو ہے نا اپنے قرآن پاک میں بھی آ رہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ الذین یحشرون علی وجوہہم، کہ لوگ اپنے چہروں کے بل چلیں گے، یعنی چہرہ اور سر ان کا پاؤں ہوگا۔ تو ظاہر ہے چہرے کے یا سر کے بل چلنا ایک قسم کا امپاسبل سا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے نا جسمانی وہ کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس بات پر قابل ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک دو وہ ہاتھوں کے بل چلے، اور اس کو بھی بڑا ایک ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے، ورنہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر لوگ کیسے چلیں گے چہروں کے بل؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا چہروں کے بل چلانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب یہ ایک وہ ہے کہ صحابہ کرام کو کیا پیدا ہو گیا؟ اشکال پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ایک اشکالات ہیں وہ صحابہ کرام کو بھی پیدا ہوتے تھے اور ان کے ذہن میں آتے تھے، تو گویا کہ قرآن پاک کے مشکل مقامات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی مشکل مقام نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے ان مشکل مقامات کون کون سے ہیں، یعنی یہ ایک بحث ہے۔
تو ظاہر ہے اس کو ہم اس طرح سے تو نہیں بند کر سکتے ایک خاص دائرے میں، کہ ضروری نہیں کہ کسی آیت میں مجھے اشکال نہیں ہوتا تو آپ کو بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو ہو جائے، یا آپ کو نہیں ہوتا مجھے ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی کی ذہنی سطح الگ ہوتی ہے نا۔ تو جو ایک ذہنی سطح کا آدمی ہے، وہ چیزوں کو جس طرح دیکھتا ہے دوسرا اور طرح سے دیکھتا ہے، تو اس لیے ہر آدمی جو ہے نا وہ جو ہے نا الگ طرح سے اس کو جو ہے نا دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی کا ذہنی مستویٰ الگ ہے۔ تو جو لوگ جو ہے نا اشکالات جو ہے نا یہ، اور پھر متنوع قسم کے اشکالات ہو سکتے ہیں ہر ایک، تو لہٰذا اس کو اس طرح سے تو نہیں ہم اس کو دیکھ سکتے، لیکن بہرحال اس کی ایک گویا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ کچھ بڑی واضح قسم کے کامن قسم کے اشکالات جو قرآن میں ہوتے ہیں، جیسے مثلا قرآن پاک میں تعارض کا ایک اشکال ہے، کہ قرآن پاک کی جو بہت ساری آیتیں ہیں مثلا ان میں تعارض ہوگا، اور ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں تعارض ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور پھر اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ایک جگہ پر پھر فرمایا کہ پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی۔ اب یہ گویا کہ ایک قسم کی کیا ہے، یہ ایک قسم کی گویا کی اشکال ہے، کہ بھائی ادھر کہا کہ پہلے اس کو بنایا پھر کہا اس کو بنایا، اب یہ اس اشکال کو کیسے کریں گے؟ تو یہ جو قرآن پاک میں ایک جو مشکل، یا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تعارض، تعارض ایک قرآن پاک میں ہوتا ہے، اور پھر یہ تعارض صرف قرآن سے نہیں ہے، کبھی قرآن کی دو آیتوں کا تعارض ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک کا تعارض حدیث پاک سے ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی قرآن پاک کا تعارض کسی جو جدید علوم ہے، یا جو بھی معاشرے میں مروج علوم ہے، ان علوم میں سے کسی سے ہوتا ہے، ان علوم میں کسی سے تعارض ہو جاتا ہے، اب اس کا پھر کیا کرنا ہے؟ اور تو اس طرح سے قرآن پاک میں تعارض ایک بہت عام سا اشکال ہے، یا ایک بہت عام سی بات ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو پیش آ سکتا ہے، یعنی یہ افراد افراد کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ سب کو پیش آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑی نوع ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مشکل التعارض، یا قرآن پاک میں تعارض کی۔ میں ذرا اس کی کچھ مثالیں آپ لوگوں کو دے دوں۔ یہ دراصل میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ہے، اس سے اس لیے میں نے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے یہ موضوع رکھا ہے، اور کافی حد تک جو ہے نا یہ ہو بھی گیا، تو اب آپ دعا کریں کہ اس میں اب سبمٹ کرانا ہے انشاءاللہ اس فروری مارچ میں۔ تو اس میں میں نے کوشش تو کی ہے کہ کافی چیزیں جمع کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کتنا کر سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک مشکل، اب مثلا میں نے آپ کو بتایا نا کہ تعارض آیتوں کے درمیان، یہ تعارض، یا اسی طرح آیت اور سنت کے درمیان تعارض، اسی طرح آیت اور عام مشاہدے کے درمیان تعارض، جیسے یہ الذین یحشرون علی وجوہہم والی مثال میں نے دی، کہ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا چہرے کے بل نہیں چل سکتا، وہ پیروں کے بل چلتا ہے۔ اور یہ اسی طرح قرآن کی کسی جدید علوم سے ایک قسم کا تعارض، جیسے یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سات آسمان پیدا کیے اور سات زمینیں پیدا کی۔ اب سات زمینوں سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سات آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم کوئی بھی پلینٹ مراد لیں تو پلینٹ تو سات نہیں ہے، 14 نہیں ہے، پلینٹ تو ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں۔ تو اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو یہ ایک ظاہر ہے، ایک ایک مشکل قسم کی بحث ہے، اور مشکل قسم کا ایک سوال ہے۔ تو اس طرح سے جو علوم ہے ان کے ساتھ ایک جو تعارض ہے وہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو قرآن پاک میں اشکال ہوتا ہے، وہ خاص طور پر گرامیٹیکلی کچھ اشکالات قرآن پاک میں ہوتے ہیں، گرامر کے لحاظ سے، عربک گرامر کے لحاظ سے وہ گرامیٹیکلی کچھ اشکالات کبھی رسم الخط کے ہوتے ہیں۔ آپ وہ رسم الخط پڑھ رہے ہیں نا ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب سے، تو وہ آپ کو اس موضوع پر ظاہر ہے بہت سارا بتا رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کا جو رسم خط ہے
وہ کیسے عام عربی رسم الخط سے مختلف ہیں. تو اس مختلف ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے بہت سارے مقامات جو ہے نا، وہ ایک قسم کا اشکال جو ہے نا وہ جو ہے نا پیدا کرتے ہیں. یا اسی طرح کبھی خالص گرامر کے لحاظ سے، خالص گرامر یعنی جو عربی صرف و نحو ہے، اس کے لحاظ سے بھی اشکال پیدا. آپ لوگوں نے عربی صرف و نحو اس کورس میں پڑھی ہے، یعنی آپ کو پڑھائی گئی ہے؟ جی جی سر پڑھی استاد ہے۔ جی پڑھائی گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا آتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ کیا آتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب منسوب ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، منسوب ہوتا ہے استاد جی۔ من ان اللہ جی۔ عین اللہ تو منصوب ہوتا ہے نا. شاباش. اب اگلا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ بتائیں کہ تثنیہ جب منصوب ہوتا ہے تو وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ آتا ہے یا یا کے ساتھ؟ یا کے ساتھ۔ یا کے ساتھ۔ یا کے ساتھ. شاباش. اب یہ دو اصول آپ نے پڑھ لیے کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے ایک تو وہ منصوب ہوتا ہے، دوسرا جب تثنیہ نصب کی جگہ پر آ جائے تو اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس میں یا ماقبل مفتوح ہوتا ہے. اب قرآن پاک کی ایک آیت ان دونوں اصولوں کے خلاف، وہ ہے ان ہاذانی لساحرانی. یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم. یہ دونوں جو جادوگر ہیں یہ تمہیں نکال رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اب ان حروف مشبہ بالفعل ہے. ہاذانی تثنیہ ہے لیکن الف کے ساتھ آ رہا ہے. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف کے ساتھ جب تثنیہ آتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور لساحران بھی تثنیہ ہے تو اب یہ مرفوع ہے. یہ ایسا ہی جس طرح آپ پڑھے ان اللہ، یہ اسی طرح تو گیا کہ یہاں ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد مرفوع اسم آ رہا ہے، منصوب نہیں آ رہا. تو اب یہ گرامیٹیکلی ایک اشکال ہے. یہ تو خیر میں نے ایک مثال دی، لیکن بہرحال اور بہت ساری جو ہے نا قرآن پاک میں گرامر کے حوالے سے عربک اس جو اصول ہے یا جو گرامر کے قواعد ہے اس کے حوالے سے بڑے کچھ اشکالات ہوتے ہیں. اب ظاہر اس اشکال کو حل کرنا ہے. یا اسی طرح جو ہے نا قرآن پاک میں کچھ لغت کے بھی اشکالات ہیں. لغت سے مراد ہے جو عربک زبان ہے. تو اس میں کچھ ایسے جو ہے نا کچھ جو الفاظ ہیں وہ بہت جو ہے نا بہت زیادہ مشکل یا بہت زیادہ غریب المعنی ہے. یعنی غریب اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی بہت ہی اجنبی ہو، بہت ہی زیادہ ایک قسم کا اجنبی ہو، یا اس کو تلاش کرنے میں بڑے مسائل ہو. اسی طرح بعض الفاظ قرآن پاک کے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ فصیح الفاظ نہیں ہے. خاص طور پر قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورۃ النجم ہے تلک اذن قسمت غیضا. اب یہ جو غیضا کا لفظ ہے غیضا، اس کو عربک لغت کے اعتبار سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فصیح نہیں ہے. فصیح لفظ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص قسم کی شرائط ہوتی ہے جو زبان پر پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں غیضا تھوڑا سا مشکل ہے. دراصل وہ تمام حروف کا ایک ایسا الفاظ کا ایک ایسا اصول ہے، ایک کامن اصول ہے ہر زبان میں، کہ کچھ حروف تاجی آپس میں میچ نہیں کھاتے. تو جب وہ کسی لفظ میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کچھ حروف تہجی ایسے ہیں جن کو اکٹھے لانا تھوڑا سا مشکل ہے. تو جب وہ اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اس کو پڑھنا نا بار بار مشکل ہے. وہ نہیں، وہ جیسے بچپن میں جیسے وہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ لفظ مجھ سے بھول گیا، وہ کہتے ہیں آپ اس لفظ کو 20 مرتبہ پڑھ کے دکھائیں، ٹھیک ہے. تو وہ لفظ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ 2 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر وہ بچے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ 20 مرتبہ پڑھ کے دکھاؤ. وہ اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ غیر فصیح لفظ ہوتا ہے. اس کے حروف تہجی آپس میں نہیں مل رہے ہوتے، میچ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک خاص قسم کے فساد کے ایک رولز ہے جس کا بہرحال ایک سمپل سا معنی یہ ہے. اب غیزا میں غاد اور زا جو ہے نا یہ تھوڑا سا میچ نہیں کھا رہے، تو جس کی وجہ سے لفظ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا یہ غیر فصیح لفظ ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک میں جو ہے نا ایک لغت کے حوالے سے بھی بہت سارے جو ہے نا ایک قسم کی جو سمجھ لو اشکالات ہوتے ہیں.
پھر یہ لغت میں نے صرف یہ غیر فصیح لفظ کی مثال دی یا غرابت کی مثال دی، ورنہ تو اور بہت سارے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ضمائر کا مسئلہ ہے، کچھ ضمائر آپ کس کی طرف لوٹائیں گے، یہ مسائل ہیں۔ اسی طرح اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں، تقدیم و تاخیر ہے، کسی لفظ کو آگے آنا چاہیے تو پیچھے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض جو ہے نا نہایت اختصار لیے ہوئے ہیں، اتنا اختصار لیا ہوا ہے، اس میں حذف بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس اختصار کی وجہ سے اس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں اشکالات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ایک لغت کے حوالے سے جو ہے نا مسائل ہیں، یا یوں سمجھ لو اشکالات ہیں۔ یہ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں جو جس کو کہتے ہیں معربہ الفاظ۔ معرب الفاظ، معرب کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ جس کو عربی بنایا گیا ہے، وہ اصلاً عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ ابریق کا لفظ ہے، استبرق کا لفظ ہے، سرادق کا لفظ ہے، قرطاس کا لفظ ہے، سجیل کا لفظ ہے۔ یہ الفاظ معربہ ہیں، یہ اور قرآن عربیہ، ہم نے تو اسے عربی زبان میں اتارا ہے، تو پھر غیر عربی سے اس میں الفاظ کیسے آ گئے؟ تو یہ ایک گویا کہ بحث چلتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے لغت کے حوالے سے بہت سارے قسم کے اشکالات جو ہے نا وہ اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور مشکل ہے قرآن پاک کی، وہ حروف مقطعات ہے، جس کو حل کرنا ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ الف لام میم، الف لام را طہ، یہ حروف کیوں لائے ہیں، ان سے یہ جو الفاظ بنائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، علم نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طہ، طا کو الگ پڑھتے ہیں، ہا کو الگ پڑھتے ہیں، یا حامیم عین سین قاف، اس کو عسق نہیں پڑھتے، عین کو الگ پڑھتے ہیں، سین کو الگ، قاف، اسی وجہ سے اس کو مقطعات کہتے ہیں کہ اس میں ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو جوڑ کے ساتھ جب لفظ بنتا ہے تو وہ جوڑ کے ساتھ بن جاتا ہے نا، جیسے جوڑ کا لفظ ہے، ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے جیم وا اڑے، نہیں، ہم کہیں گے جوڑ۔ تو جو لفظ جوڑ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جوڑ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا ہر حروف تاجی الگ نہیں پڑھا جاتا، لیکن حروف مقطعات میں ہر حروف تاجی الگ الگ رکھا گیا ہے۔ تو اب جس کی وجہ سے وہ لفظ بے معنی بن گیا نا، یعنی وہ لفظ جو ہے نا وہ اس کا ڈکشنری میں ملتا ہی نہیں اس کا معنی۔ تو اب وہ حروف تہجی کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا، اب الف کا کیا معنی ہے، لام کا تو کوئی معنی نہیں ہے، میم کا۔ تو اب اس میں بحث چلتی ہے کہ جب معنی تو نہیں ہے تو اب حروف مقطعات پھر آئے کیوں ہے، جب اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، اور اس کے لانے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک بڑی جو ہے نا ایک مشکل بحث ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو اس پر علماء نے اپنے طور پر ظاہر تحقیقات کی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ گویا کہ یہ موضوع بحث بنا ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ اس کو مشکل القرآن میں شامل کر سکتے ہیں کہ یہ مشکل القرآن ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشکل القرآن ہے، جیسے میں نے وہ تراجم کا بتایا نا، تو وہ عربی میں بھی وہ مشکل القرآن میں آتے ہیں کہ قرآن پاک نے ایسے الفاظ کیوں انبیاء کی طرف منسوب کیے جس سے ان کی عصمت پہ یا ان کے تقدس پہ یا ان کی جو ایک مقام ہے اس پہ حرف آتا ہے، جیسے وہ وجدک ضالا فہدا، یا واستغفر کا، یا وعصا آدم ربہ فغوا، یا اس جیسے جو دیگر الفاظ ہیں وہ قرآن پاک نے کیوں یوز کیے ہیں؟ کیا اس سے جو انبیاء کی عصمت ہے جو ہے نا وہ اس سے تو نہیں ہے؟ اسی طرح قرآن پاک میں بعض ہسٹوریکل بھی اشکالات ہوتے ہیں، ہسٹری کے حوالے سے بھی بعض اشکالات ہوتے ہیں۔ وہ خاص طور پر اشکالات اس حوالے سے ہوتے ہیں جو قرآن پاک نے نا بنی اسرائیل کو جو ہسٹری بیان کی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی ہسٹری اپنی بائبل اور ان کی تاریخوں میں ذکر ہے۔ اب وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہسٹری جو ہے نا، یہ قرآن نے جو ہسٹری بیان کی ہے تو ہماری جو ہم جس کو بیان کر رہے ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک نے نا بنی اسرائیل کے واقعے میں فرعون کا ایک وزیر حامان کا ذکر کیا بار بار۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرعون کا اس نام سے کوئی وزیر نہیں تھا، حامان، قرآن نے اس کو حامان کیسے کہہ دیا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن نے آزر رکھا ہے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، جبکہ جو جتنی بھی بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو تارخ کے نام سے پکارتے ہیں۔ آزر کا لفظ یوں سمجھ لو کہ بہت ہی ناپید ہے، قرآن نے ان کو آزر کا نام دیا تو کیا واقعی ان کا نام آزر تھا؟ تو بحث چلتی ہے کہ جب نام تاریخ تھا تو پھر آزر کیوں لیا گیا؟ کہ یہ قرآن کے نعوذ باللہ کوئی ہسٹوریکل مسٹیک ہے؟ اب ظاہر مسٹیک تو نہیں ہے۔
تو اس لیے پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ابی سے کیا مراد ہے، یا ان کا ہو سکتا ہے دو نام ہو، طارق ان کا نام ہو، آذر ان کا لقب ہو، یا اس طرح سے. تو یہ ایک ہے کہ اس طرح کی ہسٹوری، جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں کچھ ہسٹری سے کچھ اس کی چیزیں ٹکراتی ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے تحقیق کرنی پڑے گی، اس کی تفتیش جو ہے نا، وہ جو ہے کہ یعنی وہ کرنی پڑے گی. تو اسی طرح قرآن پاک میں اشکالات کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہے نا قرآن پاک میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں جن کا بھی حکم باقی نہیں ہے. تو ایک بحث چلتی ہے منسوخ آیتوں کی. ظاہر ہے جو آیت منسوخ ہے اس کے حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو ختم ہو چکا ہے. تو پہلی بحث تو یہ چلتی ہے کہ کیا قرآن پاک میں منسوخ ہے بھی یا نہیں. پھر بحث چلتی ہے کہ اگر منسوخ ہے قرآن پاک میں، تو پھر اس کو کان میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، جب اس کو پر عمل کرنا ہم سے مطلوب ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ تو بحث چلتی ہے. تو مشکل النسخ یا قرآن پاک کے منسوخ کرنا کا یعنی ایک مشکل ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ قرآن پاک میں ربط کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں. یعنی مسائل سے مراد اشکالات ہوتے ہیں کہ بعض آیتوں کا بعض جو ہے نا بالکل ربط نہیں بنتا، جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی وہ بالکل بعض موقعوں پہ آیتیں اتنی اتنی واضح قسم کی اس موقع محل میں آئی ہے کہ بالکل جوڑ ہی نہیں بنتا. جیسے مثلاً اگر خاص طور پر اس کی بڑی واضح مثال ہے، جو دوسرا پارا ہے نا، تو دوسرے پارے میں جب اس کا 11واں یا 12واں رکوع شروع ہوتا ہے، تو 12ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ نے نا طلاق کے مسائل بیان کیے. تقریباً یہ 11ویں رکوع سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ آخر تک چلتے ہیں 2 3 رکوع. اب وہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس طلاق کے مسائل کے بالکل بیچ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ، اس سے پیچھے بھی طلاق کا مسئلہ ہے، اس سے آگے بھی، اور بالکل ایک کنٹینیو ایک موضوع چل رہا ہے. تو اس کنٹینیو موضوع کے درمیان 2 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ڈال دی، اور میں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو. پھر فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو یا خوف ہو تو پھر تم سواریوں پر نماز پڑھو، یا تم جو ہے نا پیدل نماز پڑھو، کھڑے کھڑے نماز پڑھو. اب پھر آگے پھر وہی طلاق کا موضوع شروع کر دیا، پیچھے بھی طلاق کا موضوع، یہ 2 آیتیں درمیان میں ڈال دیے. تو ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ ان 2 آیتوں کا اس موضوع کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. اور بالکل بات کو درمیان میں کاٹا گیا، اس میں ڈالا گیا. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بات درمیان میں نہیں کاٹی گئی، تھوڑا سا وہ الگ موضوع ہے طلاق کا، نہیں نہیں. ایک بات چل رہی ہے، جیسے ابھی یہ بات چل رہی ہے، درمیان میں اگر مثلا کوئی اور بات کر دے تو وہ بالکل بے جوڑ. تو اس طرح سے قرآن میں ربط اور مناسبت کے حوالے سے بھی جو ایک اشکالات ہیں وہ جو ہے نا اس طرح سے ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں ایک بڑا مسئلہ تکرار کا بھی ہے. یعنی ایک بڑا اشکال کہ قرآن پاک نے بار بار تکرار کیوں کیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کتنی بار مکرر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت زیادہ تکرار ہے. خود قرآن پاک کا موضوع بھی بار بار مکرر ہے. یعنی ابھی توحید کا موضوع اس آیت میں بیان ہوا، چند آیتوں کے بعد پھر بیان کریں گے، پھر بیان کریں گے. اسی طرح اللہ کے وجود پر دلائل ہے جو ہے، ادھر بھی بیان ہو گئے، پھر ادھر بھی بیان ہے، پھر ادھر بھی بیان ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک میں تکرار بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو اس تکرار کا صحیح محل ڈھونڈنا، یا اس تکرار کو بے فائدہ نہ سمجھنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے مثلاً ابھی آپ نے یہ سبق سن لیا نا، اب اگر اگلے اتوار کو میں پھر آپ کو یہی سبق بھی اسی طرح سے پڑھاؤں تو آپ کے لیے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. پھر اگلے ہفتے کو اتوار کو پھر پڑھاؤ تو اور زیادہ بے فائدہ ہو جائے گا. تو ایک چیز جتنے زیادہ تکرار میں ہوتی ہے اس کا فائدہ اتنا کم ہوتا جاتا ہے نا. تو اب قرآن پاک میں ایک چیز بار بار مکرر بیان ہوئی ہے، تو کیا اس کا اس کانٹیکس میں لے لیں کہ جیسے ہم دنیا میں ایک چیز کو 3 4 بار جب اس کو مکرر کریں تو پھر وہ بے فائدہ سی بن جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ گفتگو سے متعلق ہو. تو کیا وہ بھی اسی طرح سے بے فائدہ سی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ سی کلام اتاری ہے؟ تو یہ اس تکرار کا صحیح مال ڈھونڈنا، یہ دراصل محل اشکال ہے، اس کو حل کرنا ایک یعنی اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں بعض شخصیات کا ایسا ذکر ہے، یا بعض جغرافیے کا ایسا ذکر ہے جس کا جغرافیہ متعین کرنا بھی ضروری ہے. جیسے مثلاً اصحاب کہف کا غار کدھر ہے. اسی طرح قرآن پاک نے جودی پہاڑ کا ذکر کیا کہ اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی، وہ کدھر ہے. یا اسی طرح ذوالقرنین نے جو ایک دیوار تعمیر کی تھی یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے، وہ تاریخی شخصیات
کی مسٹیک کا اشکال تھا. ادھر ہے کچھ تاریخی شخصیات کا تعین. جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ذوالقرنین. ذوالقرنین کون سا بادشاہ تھا؟ کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے؟ جس بادشاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مشرق کی طرف بھی سفر کیے، ویسٹ کی طرف بھی اسفار کیے، نارتھ کی طرف بھی اسفار کیے. تو کون سا بادشاہ ہے؟ تو ایسے بڑے بادشاہ تو تاریخ میں چند ہی آئے. بڑا مشہور تو جو الیگزینڈر دی گریٹ ہے نا، جس کو اسکندر مقدونی کہتے ہیں، تو زیادہ بادشاہ مراد ہے. اب ظاہر ہے وہ تو کافر بادشاہ تھا. قرآن نے تو ایک مسلمان بادشاہ کی بات کی. تو اس طرح سے یعنی ان سے کس طرح کی کچھ شخصیات ہیں نا، وہ دیکھنا بنتا ہے. تو یہ سارے اشکالات، یہ کیا پوچھا ہے؟ شاباش، وہ گروپ میں آپ لوگوں نے دیا تھا. جی جی بالکل، وہ آ گیا تھا گروپ میں. بالکل میں نے جزاکم اللہ. تو اب یہ جو ہے، اس طرح سے قرآن پاک میں متعدد قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. تو ان اشکالات کو کور کرنے کا نام علم مشکلات القرآن ہے. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے علوم القرآن کا. ہم نے ان متفرق چیزوں پہ رکھا تھا کہ علوم القرآن کے کون سے ایسے موضوعات ہیں جو ہم نے پڑھے تو نہیں، یا اتنی تفصیل اس میں نہیں دیکھی، لیکن آ- آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو جب آپ علوم القرآن دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو علوم والا موضوع یہ تقریباً تو انشاءاللہ وہاں سے سر آپ کی آواز کسی کٹ کا جاتی کوئی ہے. اس حوالے سے اس وقت تو ایکسکیوز میں سر، عجائب القرآن جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں یا وہ الگ ہے؟ قرآن کی جو ہے نا وہ امتیازات رکھتے یا خصوصیات، عجیب خصوصیات، یہ مشکلات تو اس میں. سر آواز کٹ رہی ہے. جی یہ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر اب آئیے. جی تو آپ پوچھ رہے تھے کہ عجائب القرآن کیا اس کو کہتے؟ نہیں، عجائب القرآن اس کو نہیں کہتے. ٹھیک وہ قرآن پاک کی کچھ جو اس کو کہتے ہیں نا عجیب و غریب یا خصوصیات یا بعض عجیب باتیں وہ کہتے ہیں مشکلات القرآن. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سر آپ کی آواز ہی نہیں آئی، کٹ گئی ہے. آواز ہی نہیں آئی؟ اب آ رہی ہے یا نہیں؟ جی اب آ رہی ہے. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہی جو اس نے پوچھا ہے غرائب القرآن، یا وہ یہی ہے غرائب یا عجائب، اس سے مراد ہے قرآن پاک کی گویا کہ عجیب و غریب باتیں یا عجیب و غریب خصوصیات یا انوکھی قسم کی جو ہے نا اس کی خوبیاں. گویا کہ یہ سمجھ لو کچھ لوگ قرآن پاک حل پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جس کو حل کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشکلات القرآن. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. یا ابھی آواز نہیں آئی؟ سر جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت آواز نہیں آتی، جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ اب سمجھ آ گئی تو تب وہ ہوتی ہے آواز. چلو میں اس کو گروپ میں پھر بتا دیتا ہوں. اور کسی کا ہے کوئی؟ اور سر عجائب القرآن کی کوئی اگزامپل بتا دیں.
चलो इतना काफी आज। सबक तो समझ में आया है, सबक में भी मसाइल हैं। नहीं सर, वो समझ आ गया, नहीं बहुत सॉरी, अच्छा वो समझ गया। सॉरी नेट आपका बड़ा सियाना है, वो सबक उसने पूरा करवा दिया। हाँ, अब फिर सही है। नेट का इतना आपको बताऊं कि तो मेरी किताब की पब्लिसिटी हो जाएगी। मुराद मुतारिज आयतों पर लिखी गई है। उर्दू में जो मुश्किलातुल कुरान के नाम से किताबें हैं, उसे मुराद मुतारिज आयतें, तो वो मुराद है। लेकिन उसमें भी जो मुश्किलातुल कुरान की आप बात कर रहे हैं, इसमें इल्मी बात है। यानी कि कुरान पाक में इस हवाले से इश्कालात होते हैं जो मैंने बताया। खुद इन इश्कालात को कैसे हल करना है, ये उसमें मौजूद बात नहीं है। ये तो तफासिर में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो इस तरह से नहीं है कि कुरान पाक के उन मुश्किल मकामात को, कुछ किताबें हैं लेकिन उसमें तमाम मुश्किलात को कवर नहीं किया गया। और ज्यादातर वो अरबी में, जैसे हजरत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह की किताब का नाम है मुश्किलातुल कुरान। जखीम है, इतनी भी जखीम नहीं है, बस मुनासिब सी है। 250 से 300 सफ़ात पर है। लेकिन उसमें उन्होंने जिन आयतों को समझे कि इसमें कोई ना कोई इश्काल है, उन्होंने उसमें वो बयान किए। उस्ताद जी, मैंने ना और वो किताब है देखी है किसी का मौलाना कोई अनवर शाह सवाल? साहब की। सही है। उसमें फिर क्या है, कोई समझ में आई आपको या नहीं? तो वो काफ़ी मुश्किल है। यानी वो किताब खुद ही मुश्किलातुल की किताब में से है। यानी वो किताब को समझना भी एक बड़ा मसला है। जी जी, ऐसे ही उस्ताद जी, यही मैं अर्ज करने लगा था। एक तो वो बड़ा कोड वर्डिंग में लिखते हैं, और फिर वो किसी तफसीर का हवाला दे देते हैं, उसकी जिल्द वगैरह की रेफर करते हैं। और हालांकि उसके नीचे वो कोट भी करते हैं, लेकिन वो बात वाज़ेह नहीं होती कि उनके। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो काफ़ी मुश्किल है। यानी असल में अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमुल्लाह जो थे, तो उनका अंदाज तहरीर काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से उनको समझना बड़ा एक मसला है। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी सर, एजाज कुरान पे कुछ अच्छी सी बुक्स बताएं, कौन सी जिनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। एजा- अगर आपने इसका बुनियादी एक पढ़ना है एजाज कुरान का, तो आप जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है ना, उलूमुल कुरान, जी। उसके अंदर एक बहस है एजाज कुरान, आप उसको जरूर पढ़िएगा। एजाज कुरान ना, जी। मुफ्ती तकी साहब की जो किताब है तो उसके अंदर एक कुरान पाक कैसे मुअज्जा बनता है, बड़ी जामी किस्म की बात है। तो उससे इंशाल्लाह अब बहुत अच्छी हद तक उससे वाकफियत हो जाएगी इंशाल्लाह। और जजाकल्ला सर। ठीक है फिर। जी। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।